السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ناظرین کی ہر ایک مشکلات کو دور فرمائے، سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، سب کو جو ہے بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے ناظرین، بہت ہی پاورفل قرآنی وصیفہ ہے سورۃ ہجر کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو لوگ کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، بزنس کی طرف سے پریشان ہیں، مال کی طرف سے پریشان ہیں، پیسے کی طرف سے پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، آئے دن جو ہے گھر سے چوریاں ہوتی رہتی ہیں، پیسہ جو ہے چور جاتا ہے، کبھی زیورات چور جاتے ہیں، کبھی کوئی مال چور جاتا ہے۔ وہ اس قرآنی وصیفے کو جو ہے اپنے گھر میں روزانہ چلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ گھر سے کوئی بھی مال، کوئی پیسہ، کوئی بھی زیورات چوری نہیں ہوگا، جہاں پڑا ہے کسی کو ملے گا نہیں اور کوئی اسے اٹھا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ سورہ ہجر کے قرآنی وصیفے کے سننے کے فائدے ہیں۔ وہ لوگ جن کا بزنس نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مال بالکل ٹھپ پڑا ہے، گودام کے گودام بھرے پڑے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں آتا، اس قرآنی وصیفے کو سنیں اور ایک بوتل میں پانی رکھ لیں، اس کا دم کیا ہوا پانی اپنے بزنس پہ چھڑک دیں، اپنے مال پہ چھڑک دیں، کاروبار پہ چھڑک دیں، اپنی دکان میں چھڑک دیں، اپنے کارخانے میں چھڑک دیں، بالکل انشاءاللہ العظیم اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کا مال اتنا بکے گا کہ آپ مال دیتے دیتے تھک جائیں گے، دکان پہ گراہکوں کی بھیڑ لگے گی، کاروبار اتنا اچھا چلے گا، کارخانہ اتنا اچھا چلے گا۔ بس آپ کو جو ہے قرآنی وصیفہ سننا ہے، سن کر پانی پہ دم کر کے چھڑک دیں۔ یہ قرآنی وصیفہ ان ماں بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کا جو ہے دودھ نہیں اترتا، بچے بھوکے رہتے ہیں، ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے، وہ اس قرآنی وصیفے کو سنیں اور اس کا سن کے جو ہے اپنے سینے پہ دم کریں اور ایک بوتل میں پانی رکھ لیں، وہ پانی بھی پیے بھی اور اس پانی کو اپنے سینے پہ چھڑک دیں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ کی کرم سے قرآنی وصیفے کی برکت سے اتنا دودھ اترے گا کہ بچہ پیٹ بھر کے پیے گا۔ وہ لوگ جو گھر سے پریشان ہیں، پیسے سے پریشان ہیں، روزگار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری سے پریشان ہیں، نوکری تو ہے لیکن نوکری صحیح نہیں مل رہی ہے، اچھی نہیں مل رہی، کاروبار ہے لیکن کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، تو پیارے ناظرین یہ قرآنی وصیفہ ان ساری مشکلات کا حل ہے۔ بس اس کو آپ سنیں، انشاءاللہ العظیم اس کے فیضان سے آپ جو ہی مالا مال ہوں گے، اللہ کا کرم ہوگا، غیب سے روزی کا انتظام ہوگا، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس کو اچھا چلے گا، کاروبار کی بندش بھی ختم ہوگی۔ تو پیارے ناظرین یہ بہت ہی پاورفل قرآنی وصیفہ ہے، آپ کا ہر ایک دشمن جو ہے ڈھیر ہو جائے گا، چاہے جان کی طرف سے ہو، مال کی طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، پیسے کی طرف سے ہو۔ ہم ایسے ہی اچھے اچھے قرآنی وصیفے لے کر روزانہ حاصل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے، آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآنی وصیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الريح لواقي فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا مستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.